Emotional well-being. Student will analyze the different factors affecting physical development in early childhood care and education. And the one factor is emotional well-being. Emotional well-being is called آپ اپنے آپ کو کس قدر اچھا محسوس کرتے ہیں. تندرست جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ بھی اتنا ہی مستحکم محسوس کرتے ہیں. Social and emotional well-being refers to the way a person thinks and feels about themselves and others. دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچنا اس emotional well-being میں شامل ہو جاتا ہے. اور emotional well-being includes being able to adapt and deal with the challenges. روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور ایموشنلی جو بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور تندرست ذہن کے جو بچے ہیں وہ ان ساری چیلنجز کو بڑے خوش اسلوبی سے طے کر لیتے ہیں. ریزیلینس ہوتی ہے ان میں، وہ لچکدار ایک بیہیویئر ان میں نظر آئے گا اور وہ پھر اس کے ساتھ ڈیل کرنا جانتے ہیں جو نئے نئے ان کے زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. There is an emphasis on behavior and emotional strengths of children, as well as how they are responding to adversity. اور جب نئی چیلنجز کو وہ اچھے طریقے سے فیس کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، تو ایک بہت خوبصورت سی پرسنالٹی آپ کے سامنے نظر آتی ہے. Socially and emotionally competent children are confident and have good relationship with others. وہ اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور اچھے انداز میں اپنا جو آئیڈیاز ہیں وہ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول میں ان کی ایڈجسٹمنٹ بڑی اچھے انداز میں ہوتی ہے اور وہ ایک مستقل طور پر جو بھی نئی چیز آتی ہے اسے بڑے اچھے طریقے سے اس کا سامنا کرتے ہیں اور اسے سیکھتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیلف ایفیکیسی کے بلیفس ہیں، ان کو اپنے آپ کو اہم جاننا، وہ بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ بتاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. The peer and adult relationship necessary to succeeded in life. اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں، ان کے اور دو رشتے ان کے سامنے نظر آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بڑی اچھے انداز میں تعلق نبھانا جانتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اگلی زندگی میں کتنے کامیاب ہو جاتے ہیں. Social and emotional well-being provides the building block for healthy behaviors and educational attainment. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جب آپ جذباتی طور پہ بہت مضبوط ہیں، تندرست ہیں، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں یا مینٹل النس آئے گی یا کوئی ایسا چھوٹی سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے آپ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان چیلنجز کو بڑے اچھے انداز میں فیس کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنا سسٹم جو ہے نروس سسٹم، اس کو بھی انہیں تھوڑا مضبوط بنانے میں مدد ملتی رہتی ہے. نمبر آف فیکٹرز میں کنٹریبیوٹ ٹو ویرنگ ڈگریز. آپ دیکھیں گے کہ جو بچے غربت میں رہ رہے ہیں، کچھ کمزور بچے ہیں جن کو تمام سہولیات نہیں مل رہی زندگی کی، وہ جذباتی اور معاشرتی طور پہ وہ اتنے ویل بینگ ان میں نہیں ہوتی، اتنے تندرست ہم کہہ لیں کہ وہ نہیں سامنے نظر آتے. اور ایسے جو بچے ہیں ان کے ساتھ تمام جو سرکمسٹانسز ہیں، صورتحال جو پیش آ رہی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. Vulnerable children include those who are exposed to parental drug and alcohol problems. ہم نے دیکھا کہ جس کو ہم vulnerable بچے کہتے ہیں وہ کس قسم کے بچے ہیں جہاں پہ ان کی معاشرتی جو حیثیت ہے وہ کمزور ہے، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں یا کچھ ایسی خامی کا شکار نظر آتے ہیں، جیسے کہ وہ کچھ ڈرگز لے رہے ہیں، کوئی ان کے پیرنٹس کی جو مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، فیملی پرابلمز نظر آتے ہیں، ان ماں باپ کے آپس میں جو تعلق ہے وہ اتنا اسٹرانگ نظر نہیں آتا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گھریلو جو جھگڑے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، یا کوئی اور دوسرے لوگ جو گھر میں جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہاں پہ ان کی جو مینٹل اسٹیٹس ہے اور ان کی ویل بینگ ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتی نظر آتی ہے. دیکھا جائے تو اس میں کہ جو سنگل پیرنٹس ہیں وہاں پہ بھی ان کی لو اٹینمنٹ ہوگی، کیونکہ ان کی جذباتی جو نشو و نما ہے وہ کہیں ایک نقصان پہنچ رہا ہے اس پیرنٹ، سنگل پیرنٹ کی اپنی جذباتی اسٹیٹس کے اکارڈنگلی. تو اگر آپ چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ایک اچھا ماحول دیں گے بچے کو تو وہ ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہو کے سامنے آئے گا، اور یہی فیکٹر ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تھینک یو.